السلام علیکم بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے ساتھ مل کے آپ نے درود شریف پڑھنی ہے۔ درود آج پڑھیں گے، یعنی کہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمہراج والبراق والعلمدات والبلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كيف الورى مصابيح الظلم جميع الشمس شفيع العم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق معراجه صقره وسدرة المنتهى مقامه مقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المظلمين انت الغرابين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الساكنين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين ابي قاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جمال صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معذرت یعنی کہ درود ابراہیم کا کہا تھا، درود تاج میں نے پڑھی ہے، پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے اس کا، اور سننے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میرے ساتھ نعت پڑھیے گا، پھر نماز کا بیان کرتے ہیں۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپ آ رہی ہے، دو عالم کے داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، گلے میں ہے زلفیں تو نیچی نگاہیں، نظر چومتی ہے مدینے کی راہیں، فرشتے بھی بڑھ کر قدم لے رہے ہیں، وہ دیکھو سواری محمد کی چلی آ رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یعنی کہ نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ تَنْہَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی کہ نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں بری باتوں اور بے حیائیوں سے بچا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ان کا امتی نماز پڑھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور فرشتوں کی دوستی ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، ایمان کی اصل دلیل ہے نماز جو ہے، یعنی کہ دین کا ستون ہے نماز، اور قبر میں ساتھی ہوگی، سوال جواب میں آسانی ہوگی۔ اور ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے 5 وقت اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، یعنی کہ جو فرشتوں کا سردار تھا، عابدین نام تھا، یعنی کہ عبادت گزار شیطان، جس کو ابلیس مردود اور لعنتی کہا جاتا ہے، قرار دے دیا۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی کا پتلا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور فرشتوں کا سردار ہوں، کیا ہوں، اور جنت میں بیٹھ کے فرشتوں کو تبلیغ بھی کیا کرتا تھا، صرف ایک نہ سجدہ کرنے پر۔ کیا؟ ایک نہ سجدہ کرنے پر، وہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق ڈال دیا اور ساری باتیں اس سے چھین لی گئی، اور اس کو کہا کہ تم مردود ہے، لعنتی ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔
अब इबलीस तो देख रहा था कि आदम है मिट्टी का पुतला के, लेकिन नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं देख रहा था, इसलिए तो बकाया फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह ताला ने एक सजदे का हुक्म दिया था फरिश्तों को, तो इबलीस ने नहीं किया, तमाम फरिश्तों ने किया। जब किया तो दूसरा उन्होंने फिर सजदा किया फरिश्तों ने, तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुम्हें एक का हुक्म दिया था तो तुमने दूसरा कैसे किया कि या इलाहुल आलमीन, तूने एक सजदे का हुक्म दिया था, लेकिन जब हमने सजदे से सर उठाया तो उसको मरदूद और लानती करार पाया, तो दूसरा हमने सजदा इसलिए किया कि तेरा शुक्र किया कि या अल्लाह तूने हमें हुक्म दिया सजदे का, तो हमने सजदा एक किया, दूसरा हमने शुक्राने का किया है। तो नमाज वो चीज़ है, तो हम क्यों इन चीज़ों से दूर हैं, क्यों दुनियादारी में फंस गए हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि चलो जी जब मरेंगे जब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा वहाँ पर, कब्र के अंदर क्या देखा जाएगा? चार दीवारी होगी, अंधेरा गुप होगा वहाँ पर, तो वहाँ की तो कोई सिफारिश नहीं चलती। वहाँ सिफारिश चलती है फरिश्तों के आगे, मुनकर और नकरैन के आगे सवाल और जवाब भी करेंगे। वहाँ क्या देखा जाएगा, वहाँ अपने अमाल ही काम आएंगे। और कलमे शरीफ का भी विर्द क्या करें, दरूद शरीफ भी पढ़ा करें, मेरे साथ मिलकर दुआ मांगिएगा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तेरे तेरे हबीब के सदके से, या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमा, या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, या इलाहुल आलमीन जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा, या अल्लाह जो जवान बच्चियाँ अपने माँ बाप के घर पे बैठी हैं उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा, या अल्लाह जो तुझसे मांग रहे हैं उनको भी अता फरमा, जो तुझसे नहीं मांग रहे उनको भी अता फरमा, या अल्लाह हमें पंज वक्ता नमाजी बना दे, या इलाहुल आलमीन हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, या अल्लाह हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे, या इलाहुल आलमीन जब तेरा वादा वक्त आए तो हम सब की ज़बान पे हो हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। शहादत की उंगली उठा के गवाही दीजिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।